علماء کرام کی طرف سے مرزا صاحب کو عربی کے دیے ہوئے تانے آخرکار رنگ لے ہی آئے۔ مرزا صاحب کو تھوڑی سی غیرت جاگی کہ یار مجھے عربی سیکھنی چاہیے، اور مرزا صاحب اپنی والدہ کی طرف روتے ہوئے گئے کہ امی مفتیان کرام میرے چکے کٹ دینے۔ پتر کیوں چکے کٹ دینے؟ پھر کہتے بزرگاں نے چنگے لانا، بزرگاں نو اج کل دا بھی فرق نہیں سی پتا۔ امی میں بھی بزرگاں دے چکے کٹدا ہوں، میرے چکے کٹ دینے۔ پتر کس گل تے تیرے چکے کٹ دینے؟ جی امی مینوں عربی نہیں آندی اس واسطے میرے چکے کٹ دینے۔ پتر میں نے تجھے مناظرے سے منع کیا تھا، عربی سیکھن تو نہیں منع کیتا، تو پتر عربی سیکھ لے، تو جا کوئی چنگا کام کر لے۔ تو مرزا صاحب نے ٹھان لی کہ اب میں انشاءاللہ عربی سیکھ کر ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے ایک ایسا استاد ڈھونڈا جو اس انداز کی عربی بولتا تھا، الکٹا تو یحرک پوچھ لہا، کٹا اپنی پوچھل ہلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی آپ ایسی عربی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں، اینج دی عربی سکھاواں گے، پوری دنیا تو کھلو کے دیکھے گی جی مرزا صاحب عربی بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے جی؟ آپ کو پہلے میں ایک قاعدہ سکھاؤں گا، وہ آپ نے جگہ جگہ اپلائی کرنا ہے، جدوں وہ پکا ہو گیا نا پھر میں نے دسیا جی میں تمہیں اور عربی تھوڑی جی سکھا دیاں گا۔ اچھا جی وہ قاعدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی ماضی کا جو سیگا ہوتا ہے نا، جیسے عبادہ، اس کے شروع میں جب یا لگ جاتی ہے نا یہ بن جاتا ہے مضارع کا سیگا، جیسے عبادہ سے یعبدو، تو یہ بن گیا جی مضارع۔ اب آپ نے اس کو جگہ جگہ لگا دینا ہے جی، بس تہاڈا کام ہو گیا۔ مرزا صاحب نے کہا لے اینی جی عربی سی ایویں جانا وقت پہ ایسی مینوں، چلو جی پھر حضرت صاحب نے یہ والا قاعدہ جگہ جگہ لگانا شروع کر دیا۔ اب ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں حضرت صاحب کس انداز سے لگا رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ کم از کم 4 جگہ تو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کے کلیئر کٹ اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور فمن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے ہیں۔ ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ مضارع کا سیغہ ہے، مضارع کا سیغہ ہے، جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے۔ تو صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ اب دیکھیں جی یہاں پر کانا یعبدو انہوں نے سیگا بیان کیا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ یہ عبادہ سے یعبدو یہ تو فعل مضارع ہوا، لیکن جب اس کے شروع میں کانا آتا ہے تو یہ فعل مضارع حضرت نہیں رہتا، یہ پھر ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم یہاں پر صرف کے اس قاعدے کا قتل کر دیتے ہیں، 2 منٹ کے لیے اس قاعدے کو بھول جاتے ہیں اور آپ کی بات کو لے لیتے ہیں کہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع میں تو حال کا ترجمہ ہوتا ہے اور استقبال کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں عبادت کرتا تھا جو کرے گا، اور ماضی کے اندر تھا آتا ہے حضرت صاحب، حال اور استقبال میں تو تھا آتا ہی نہیں ہے، تو آپ مضارع کے اعتبار سے بھی ترجمہ جو ہے وہ درست نہ کر پائے، جو آپ اپنی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ پوری نہ کر پائے۔ اور اس کے بعد اب دوسری جگہ آپ جو ہے نا وہ یہ دوبارہ سے عبارت پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے یہ عبارت بڑی اچھی طریقے سے یاد کی ہے اور اس پر قاعدہ اپلائی بھی آپ نے کر لیا ہے۔ اب ہم نے دوسری ویڈیو ڈالی ہے یہاں پر، آپ وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے جی حضرت صاحب کی یہاں پر سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے، زبان سلپ ہو گئی تھی، سبقت لسانی ہو گئی ہے، حضرت صاحب نے غلطی سے یہ کہہ دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت صاحب کے چاہنے والے جو مرزائی ہیں وہ بھی یتیم العلم ہیں۔ جب انہوں نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کی، پہلی ویڈیو اور دوسری ویڈیو بھی آپ سن لیں گے، اس کے اندر انہوں نے یہ اتنی بڑی غلطی کی، تو انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ مرزا صاحب یہ جو آپ عربی سیکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ آپ سیگا غلط پڑھ رہے ہیں، یہ مضارع نہیں بلکہ ماضی استمراری ہے۔ تو پتہ لگا مرزائیوں کے اندر بھی عقل و شعور نہیں ہے، یہ بھی یتیم العلم ہے، اور اسی انداز سے انہوں نے اپنے چینلوں پر اپلوڈ کی بھی ہے اور حضرت صاحب کو مجتہد بنانے کے چکروں میں ہے۔ اور ایک اور بات بھی لمحہ فکریہ کے طور پر کرنا چاہوں گا کہ حضرت ان ائمہ کرام اور بزرگان دین کے بارے میں بولتے ہیں کہ جو عربی پر عبور رکھتے تھے، اور کئی تو عربی تھے اور جو عربی نہیں بھی تھے لیکن عربی پر اس انداز سے گرفت تھی کہ اللہ اکبر، آج بھی ان کا نام جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور دین کے معاملے میں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو حضرت صاحب ان سے پیروی چھڑوا کر اپنی پیروی کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، میرے پاس بھی علم ہے اور علم لدنی ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ کون سا علم لدنی ہے جس میں ابھی تک آپ کو ایک سیگا بھی جو ہے نا وہ درست طریقے سے نہیں آیا؟ اب آگے سنیں حضرت صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے۔ من کان یعبد محمدا، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔
دیکھ لیں جی حضرت یہاں پر بھی کانا یعبدو کو حضرت فعل مضارع کہہ رہے ہیں اور ترجمہ پھر بھی انہوں نے تھا کا کیا، ماضی کا کیا، اور پھر خود بھی بتا رہے ہیں کہ حال اور استقبال کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، لیکن حضرت کو یہ کوئی نہ سکھا سکا کہ کانا جب آ جاتا ہے، یہ ان کا جو استاد کانا تھا اس کو یہ نہیں پتہ لگا کہ کانا جب آ جاتا ہے تو یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور وہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ یہ جو سیگا ہے اس کا سبق صرف میں ابتدائی بچے جو ہے نا وہ تقریباً 12-13 دن کے اندر یہ سیکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ماضی کی کتنی اقسام ہیں اور یہ ماضی کا کون سا سیگا ہے، یہ مضارع کہلائے گا یا ماضی، یہ بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ آئے میں ایک بچے سے آپ کو ملواتا ہوں، یہ ابتدائی جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے، درس نظامی کا میرے پاس پڑھ رہا ہے، تو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ ماضی کی کتنی اقسام ہیں اور اس کی ماضی استمراری کی تعریف کیا ہے۔ بیٹا ادھر آئیں جی، ماشاء اللہ۔ ماضی کی بیٹا کتنی اقسام ہیں؟ ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی اور ماضی استمراری۔ ماشاء اللہ۔ اچھا بیٹا ماضی استمراری کی تعریف کیا ہے؟ ماضی استمراری وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے۔ ماشاء اللہ، گزشتہ زمانے میں کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، جیسے کہ کانا یدربو۔ کانا یدربو۔ اچھا یہ بنا کیسے؟ یہ فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے جب اس کے شروع میں کانا کا اضافہ کر دیا تو اب اس کو مضارع کہیں گے یا ماضی استمراری؟ ماضی استمراری کہیں گے، مضارع کہنا درست نہیں ہوگا۔ مضارع کہنا درست نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب میں تانوں تے ہن انج بھی نہیں کر سکدا ہیں، تسی کہو گے جی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی ہے مفتی صاحب، تو میں کی کہیے تانوں، تھوڑا جہا یا کر لو یار۔ ابتدائی بچہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ماضی کا سیگا ہے اور ماضی استمراری کا سیگا ہے، مضارع کا سیگا نہیں ہے۔ چلیں تھوڑا سا اور پوچھ لیتے ہیں، بیٹا یعبدو کو ماضی استمراری کیسے بنائیں گے؟ اسے یعبدو کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے ماضی استمراری بنے گی، جیسے یعبدو سے کانا یعبدو۔ اچھا کانا یعبدو کو ماضی کہیں گے یا مضارع کہیں گے؟ ماضی کہیں گے۔ اچھا اس کو مضارع کہیں تو درست نہیں ہوگا۔ درست نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب دیکھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یار ہم لوگ جو یہ تانا دیتے ہیں آپ کو عربی کا، اوے ہمارا نہ تو تم نے کوئی زمین غصب کی ہے، نہ ہماری تو نے مجھ ماری ہے، اور ہمارا صرف اور صرف تمہارے ساتھ جھگڑا یہ ہے جب تم اپنے آپ کو دین کا ترجمان کہتے ہو، مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ہم تم سے صرف اتنا کہتے ہیں دین سارے کا سارا عربی میں ہے، تو جب آپ دین کی بات کریں گے تو لازم ہے کہ آپ کو عربی آنی چاہیے۔ اور جی نہیں جی وہ جو عربی تو آپ کو کون سی ضروری ہے، گوگل کے اوپر ڈال لو تو وہ نکل آتا ہے، ترجمہ نکل آتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی وہ کسی ترجمان کی ترجمانی ہے، وہ پھر دین کی ترجمانی نہ کہلائی۔ پھر دین تو آپ نے خود نہ سمجھا، قرآن آپ نے خود نہ سمجھا، حدیث آپ نے خود نہ سمجھی، بلکہ کسی مترجم کے بتائے ہوئے ترجمے کے اوپر آپ چل رہے ہیں، تو پھر آپ خود کیسے دعوے دار ہو گئے؟ تو حضرت ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنی خدارہ عربی درست کریں، اس کے بعد جب آپ دین کی بات کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے بھی، اور جب آپ عربی سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی بونگیاں بھی نہیں ماریں گے۔ اور معاذ اللہ کتنے بونگے انداز سے حضور سرور کونین کے بارے میں یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ حضور مر چکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک مومن کے دل سے یہ آواز نہیں نکل سکتی جو حضور کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ اداس ہو گئے تھے کہ اب اسلام کیا پتہ قائم نہ رہ پائے، اب اسلام آگے نہ پھیل پائے، تو ان کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم پر موت طاری ہوئی ہے، آپ کے بتقاضۂ بشریت آپ پر موت آئی ہے، آپ پر وعدہ الہیہ آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، اور دین اسلام اللہ عز و جل کا ہے جو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم لے کر آئے۔ تو لہٰذا دل برداشتہ نہ ہو اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوا دین اس کے اوپر قائم رہو، وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ اس پوائنٹ آف ویو میں بات کر رہے تھے، اور ماتا کے الفاظ آئے اور اس نے کتنا گندا ترجمہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہتا ہے جی ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اور بھائی جو ہمارے عرف کے اندر ادب ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا۔ مرزا صاحب کے باپ کا اعلان ہو جی مرزا صاحب کا باپ مر گیا ہے، تو اب وہاں پر ان کے دل پر ہاتھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر دل پر ہاتھ
پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے یہ غیرت مند بیٹے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو میں دوسرے الفاظ نہیں کہتا، وہ عوام خود ہی سمجھ جائے۔ تو اس کا مطلب جب ہم اپنے باپ کے لیے مر گئے کہ الفاظ نہیں کہتے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کیا الفاظ یہ کہیں گے کہ حضور مر گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ مرزا صاحب کو سننے والے جتنے بھی ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ کس کی طرف جا رہے ہیں اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔